اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم، اور تمہیں دیا گیا ہے نبی علیہ السلام اور اسی طریقے سے سارے کے سارے لوگوں کو شامل کر لیا جائے تو اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ محمد والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگ۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں نے ایک سوال کیا۔ اس سے قبل اس بات کو سمجھ لیجئے، مدینہ منورہ میں 5 تقریباً قبائل آباد تھے، جس میں 3 خاندان اور 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ بڑے پڑھے لکھے تھے، ساری کے ساری تجارت پر ان کا قبضہ تھا، ساری سیاست پر ان کا قبضہ تھا، اور ساتھ میں 2 قبیلے اور تھے، اوس اور خزرج۔ یہ بت پرست قبیلے تھے، مشرکین کے قبیلے تھے۔ یہ بہت مرعوب تھے، ان پڑھ تھے، اتنے مرعوب تھے یہودیوں سے کہ یہودی پاس سے گزرتے تو یہ انہیں سلام کرتے، اور اسی طریقے سے اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کرنی ہوتیں تو یہودیوں سے پوچھے بغیر، یہودیوں کے بڑے سرداروں سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے۔ اور بات اصل میں کیا تھی کہ جو یہودیوں کے قبائل تھے وہ پڑھے لکھے تھے، یہ ان پڑھ تھے، اس لیے مرعوب تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ علم کہتے کسے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ یہود جو ہیں وہ تو ویسی شعبدے باز ہیں، اور طرح طرح کی من گھڑت باتیں انہوں نے گھڑ رکھی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے علم والے ہیں۔ جب یہودیوں کے خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو آ کر ہمارے سارے پول کھول رہا ہے اور ساری باتیں بتا رہا ہے، اس طرح سے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کیے۔ جب اس سے بھی کام نہ چلا، پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ان سے کچھ سوالات کیے جائیں، یہ جواب نہیں دے سکیں گے، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ نعوذ باللہ محمد کے پاس بھی علم نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت اپنی طرف سے مشکل ترین سوال مشورے کے ساتھ طے کیے، جو انہیں اپنی کتابوں کے اندر یا اپنے بڑے بڑے جو ان کے رہنما تھے ان سے ان سوالوں کے جواب نہ مل سکے تھے۔ تو پہلا سوال کیا، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال کیا، اصحاب کہف کون تھے، ان کے کارنامے کیا تھے؟ تیسرا سوال کیا، ذوالقرنین کون تھا اور کارنامے کیا تھے؟ یہ 3 سوالات کیے گئے۔ ایک سوال کا ذکر یہاں پر ہے، اور جو 2 سوال اور ہیں ان کا ذکر اس سے آگے آنے والی سورۃ الکہف کے اندر آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا، اور تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ حضور ایسے فرماتے رہے اور اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئی، اور اگلے دن یہود آئے، آپ جواب نہ دے سکے، 15 دن تک وحی نہ آئی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس کے بعد پھر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23 وہ نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں کل کو کیا کرنے والا ہوں، ہاں مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ آپ کہیں، کرنے کا ارادہ بھی ہو، پھر انشاءاللہ آپ کہیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا۔ گویا کہ ظاہری بات ہے، نبی علیہ السلام کے دل میں تو یہ بات تھی کہ انشاءاللہ اللہ مجھے بتا دیں گے اور میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن لوگوں کی تعلیم کے لیے یہ بات عرض کی کہ کسی کام کا ہونا یقینی بھی ہو تب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد
اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو شامل کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی اور اس کے اندر فرما دیا گیا کہ روح کیا ہے؟ الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ فرمایا کہ روح تو امر ربی ہے، جب تک جسم میں ہے تو زندہ ہے، اور اگر جسم میں نہ ہو یعنی اللہ کا حکم نکل جائے تو وہ مردہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں ارواح کے متعلق بہت ساری باتیں آئی ہیں، مثلا عالم ارواح میں روحوں کا جمع ہونا، تعارف ان کا ہونا، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جانا اور اللہ کا اس میں روح پھونکنا، بطن مادر میں روح کا پھونکا جانا، اسی طریقے سے موت کے وقت روح کا نکلنا، فرشتے کا روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے جانا، اور اسی طریقے سے پھر قبر میں دوبارہ جسم کے اندر روح کا لوٹایا جانا اور سوال جواب کا ہونا، اور اسی انداز میں قیامت کے دن تمام اجسام کے اندر، اجساد کے اندر روح کا دوبارہ لوٹایا جانا۔ تو بہت ساری باتیں چونکہ بار بار وہ سن چکے تھے اور یہ باتیں بتائی جاتی تھیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ روح ہے کیا چیز۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کچھ نہیں بتایا، حقیقت بیان نہیں کی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں پر روح کی حقیقت کو بیان نہیں کیا، صرف یہ بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا چاہتا ہے تو انسان زندہ ہے، اللہ کا حکم یعنی کہ روح نکل گئی، اللہ کا حکم نکل گیا، گویا کہ یہ چیز مردہ ہو گئی۔ باقی حقیقت کیا ہے، کس چیز سے بنتی ہے، کیا ہے، اس کو بیان نہیں کیا، اور اس کی حکمت یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرو، اس لیے کہ آخرت میں سوال نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اندازہ ہو کہ میرا علم کتنا ہے کہ میں اپنی حقیقت بھی نہیں جانتا، اپنی ذات کی حقیقت جاننے سے میں عاجز ہوں، لہٰذا میں کیوں دوسری تیسری باتوں کے اندر بحث و مباحثہ کروں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیں تو جس انداز سے حکم دیں اسی انداز سے ماننا، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو عمل کے قابل ہو ان باتوں پر عمل کرنا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور اسی طریقے سے سب کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ ویسے تو حضور علیہ الصلاۃ کا علم سارے کے سارے انبیاء، صحابہ، غوث، قطب، ابدال اور بڑے بڑے حضرات اور اسی طریقے سے تمام فرشتوں، سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا علم ہے۔ ساری مخلوقات کا علم اکٹھا کر لیا جائے، حضور علیہ السلام کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن حضور سمیت تمام مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھلا خالق اور مخلوق کا بھی کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جو علم ہے اس کے مقابلے میں آپ کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی اور جواب دے دیا، روح اصل چیز ہے، انسانی جسم تو اس روح کی سواری ہے، اصل انسان تو روح ہے۔ اسی کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کر دیا ہے، لہٰذا اسی کے لیے تعلیمات ہیں اور اسی کے لیے وحی کی تعلیمات ہیں، اور اسی کے حوالے سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہے۔ جسم کا البتہ اس کے ساتھ تعلق ضرور ہے، اس لیے ہمیں جسم سے زیادہ اپنی روح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔